بیٹوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں آپ؟ بس خوش رہے، اپنے بچوں کو سنبھالے، اللہ پاک ان کو ہمت دے۔ میں بدعا بھی تو نہیں دے سکتی، میں ماں ہوں، میں کیسے بدعا دوں؟ میں نہیں دے سکتی، ماں نہیں دے سکتی کبھی بھی۔ اللہ ان کو کامیابیاں دے، خوش رہے اپنے بچوں میں، ان کا خیال رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہیں زاہدہ کاظمی صاحبہ، جن کی عمر 62 سال ہے۔ یہ 1992 سے آج کے دن تک ٹیکسی چلاتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی گاڑی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے پاس ٹیکسی تھی وہ ایک چھوٹی ٹیکسی تھی، جس کو اسلام آباد، راول پنڈی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں چلا کر اپنا اور اپنے بچوں کا روزگار تلاش کرتی تھی۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے وقت، جس کو مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی کہا جاتا ہے، اس علیحدگی کے وقت ان کے جو ہسبینڈ تھے ان سے جدا ہو گئے۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ اس دنیا میں آج ہیں بھی یا نہیں، آج تک ان کو نہیں ملے۔ ان میں سے ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے محنتیں، مزدوریاں کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، 4 بچیوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کو اپنی گھر والیاں بنا دیا۔ اس کے بعد اپنے 2 بیٹوں کی بھی شادیاں کی اور بیٹے شادیوں کے بعد ان سے منہ پھیر گئے، نظریں پلٹ گئے، بیگمات کے پیچھے لگ کر ماں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ تنہا اکیلی رہ گئیں تو 1992 میں انہوں نے دوسری شادی کی۔ اس میں سے آج ان کی ایک بیٹی ہے۔ اس بیٹی کی پرورش کے لیے، تعلیم کے لیے یہ تمام تگودور محنت مزدوریاں کرتی ہیں اور اس ٹیکسی کو 8 سے 10 گھنٹے تک چلاتی ہیں۔ 2010 میں بدقسمتی سے ان کے دوسرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج 10 سال ہونے کو ہیں۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے کبھی رات کو 2 بجے اور کبھی صبح 8 بجے جو جہاں کوئی سواری ملتی ہے اس کو ایک مقام سے اس کے دوسری منزل تک پہنچانے کی تمام تر ذمہ داری ان کے سر پر ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے 1 روپیہ طلب نہیں کیا، کسی سے 10 روپے کی روادار نہیں ہے۔ خودداری اور عزت نفس ایسی کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی میں ڈالی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں یہ زاہدہ کاظمی جو سید زادی ہے، اس نے اپنے نسب کا بھی مان رکھا، اس نے اپنے کسب کا بھی مان رکھا۔ نسبی کسبی سید ہوں تو پھر ایسے ہوں۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ماہ پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک شخص ان کی گاڑی کو مار گیا اور گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیڈنٹل ہے، اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے پاس گاڑی تھی وہ مہران تھی، نہ صرف راول پنڈی اسلام آباد بلکہ بھاولپور، ملتان، ساہیوال، آؤٹ آف سٹیز کی بھی کوئی بکنگ آتی تھی تو ان کو بھی اپنی گاڑی پر یہ لے کر جایا کرتی تھی۔ سکن جو ہے وہ ڈھلک چکی ہے، جھریاں جو ہیں وہ چہرے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر پڑ چکی ہیں۔ ایکسیڈنٹ 2 سے 3 دفعہ ہوا، بخار بھی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹی کے لیے عزت نفس کو مجروح ہوئے بغیر کام کرتی ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زندگی سے گلہ شکوہ ہے۔ پہلی شادی ہوئی اور 1971 میں ہسبینڈ لاپتہ ہو گئے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں نے منہ کیوں موڑ لیا؟ جب ان کی شادیاں میں نے کی، اچھے گھروں میں شادیاں تو نہیں ہوئی، بس درمیانے لوگ تھے۔ شادی ہوئی تو ان کی پہلے ان کی مسز نے کہا کہ ہمیں شادی کر کے لے جائیں، آپ کی خدمت کریں گے۔ جب شادیاں ہو گئی تو ان کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ جو چھوٹی والی وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ماں سے تم نے نہیں ملنا، تو مجھے دیکھ کے بھی وہ لوگ موڑ لیتا ہے۔ کبھی میں اس کو دل کرتا ہے، ماں ہوں نا، دل کرتا ہے کہ میں اس کو ملنے جاؤں۔ بہویں یعنی کہ ملنے نہیں دیتی بیٹوں کو؟ کہیں ملنے جاتی ہوں تو آگے سے وہ مجھے ڈانٹ دیتا ہے کہ چل چل یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے، میں وہی ماں ہوں جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، رات دن ایک محنت کی ہے، میں وہی ماں ہوں، آج میں ماں بری ہو گئی ہوں۔ ایک ماں تو نہیں ملتی، نہ ملیں، بیٹوں کو تو ملنا چاہیے۔ نہیں ملنے دیتی، وہ نہیں ملنے دیتی۔ تو بیٹے کیوں نہیں ملتے؟ ان کو تو ملنا چاہیے۔ وہ نہیں ملنے دیتی۔ چھوٹی بیٹی ہے جو سب سے، 2 بیٹے، بیٹی ہے چھوٹے والی کی، باپ مر گیا تھا تو میں نے اس بچی کو 1 دن کا سنبھالا، اب اس بچی کو بھی مجھے ملنے نہیں دیتے۔ یعنی جو آپ کی پوتی ہے اس کو بھی نہیں ملنے دیتے، بیٹے کو تو چھوڑے، پوتے نہیں ملنے دیتے۔ اس عمر میں دیکھیں کوئی دادی نانی بن جاتی ہیں اور دادیاں نانیاں تو جوان ہوتی ہیں اپنے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ کر۔ مجھے کچھ نہیں ان سے چاہیے، نہ میں مانگتی ہوں، مجھے اللہ کی ذات دے، میں اللہ سے مانگوں، اللہ جو سب کو دیتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ماں ٹیکسی چلاتی ہے، ہم نے نہیں ملنا۔ ہاں بیزتی ہوتی ہے ہماری، اور ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تو ان کی عزت کروائی معاشرے میں، ان کے لیے دن رات محنت کر کے، اب وہ اس کو انسلٹ فیل کرتے ہیں، اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اچھے گھروں میں شادیوں کی تو کہتی ہے نہیں، آپ انسان کتنی بڑی ہیں، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہونا، پائلٹ ہونا، انجینئر، ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے؟ انسان مجھے تو فخر ہے کہ میں اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کو 12 بھیک نہیں مانگی، حتیٰ کہ بیگم کلثوم نواز نے کہا کہ وہ اس میں بیت المال بھی چلی جائیں، تو میں گئی تو میں نے ان کا میں زکات کے پیسے نہیں لینے، میں صدقے پیسے نہیں لوں گی، مگر سید زادوں کو تو لگتا بھی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے زکات، مگر دینا ہے تو بیگم
सब अपनी जेब से मुझे दें, मैं ज़कात के पैसे मैंने रिफ्यूज कर। वाह 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 वाह, आपको फख्र है अपने आप पर या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबको और ये स्क्रीन पर देखने वाले पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों बहनों माओ बेटियों को आप पर फख्र है। आप पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस हैं। टैक्सी कितना टाइम चलाती हैं एक दिन में? 8 घंटे भी, 10 घंटे भी, कभी ज्यादा लांग पे चली जाऊँ, स्वाद जा रही हूँ तो फिर 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं। शांगला जा रही हूँ, इतनी दूर दूर जाती हैं, रात का सफर भी होता होगा। किसी ने कोई नहीं मसला। अच्छा के तालिबान दौर में मैं चलाती थी, लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जाना, गाड़ियाँ छिन जाएंगी, ये होगी वो होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। एक दिन क्या हुआ कि शाम को मैं 4 बजे वाली फ्लाइट से मैं स्वाद के लिए सवारी ली, जहाँ पे घर है इनका तालिबान का, वहाँ मैं पहुंची तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो मुझे कहने लगे कि आप अकेली औरत है और किधर जा रही हैं? तालिबान ने रोका आपको? तो मुझे कहने लगे कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं सवारी उतारने जा रही हूँ। मैंने कहा वापसी पे आपने यहाँ रुकना है। तो वो मुझे कहने लगे इधर से नहीं दूसरे रास्ते। मैंने कहा मैंने पठान की औलाद में सैयद की बच्ची हूँ, मैं इधर से ही गुजरना है। जी पख्तून है, सैयदादी हैं और कह रही हैं कि मैं रात के वक्त उन इलाकों से गई हूँ, लोअर दीर के और केपीके के उन इलाकों में जहाँ पर कोई मर्द जाने से भी घबराता है। आपके सगे बेटे नहीं पूछते? कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है इस औलाद को जो मुश्किल वक्त पे काम ना आए। पहले 6 बच्चों ने नहीं पूछा, अब जो दूसरी औलाद है, एक बच्ची है, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे वो भी बेफैज निकले? नहीं, वो करेगी इंशाल्लाह, वो करेगी। उसका बाप वफादार था। पहली औलाद को तो आपसे प्यार नहीं है, आपको तो होगा, माँ की तो ममता है। बेटियां तो मेरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बेटे नहीं करते। बेटों को कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकती हैं आप? बस खुश रहे, अपने बच्चों को संभाले, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। मैं बदवा भी तो नहीं दे सकती, मैं माँ हूँ, मैं कैसे बदवा दूँ? मैं नहीं दे सकती, माँ नहीं दे सकती कभी भी। अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, खुश रहे अपने बच्चों में, उनका ख्याल रखें। हाय 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 हाय, ये नहीं दे सकती बदुआ, और एक माँ मिलकर 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। ये माँ का ही कलेजा है। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जो आज आप बोएंगे वही कल को आप काटेंगे। माँ बदुआ दे या ना दे, खुदा का भी एक सिस्टम है। कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकती हैं? बस कौन को यही कहती हूँ कि जब बच्चों को पालो पढ़ाओ लिखाओ तो फिर बच्चों को जरा इतना करो कि एहसास करे माँ बाप। माँ बाप नहीं मिलते, दुनिया मिल जाएगी, दुनिया मिल जाएंगे, एक नहीं और मिल, लेकिन माँ चलेगी तो माँ कभी नहीं मिलेगी। वो हाथ जो तुम्हारे लिए उठते हैं वो खत्म हो जाते। वाह 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 वाह। और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अब मेरे पास जरा फूंक फूंक कर कदम रख कर आना, क्योंकि तुम्हारे पीछे माँ की दुआएं नहीं है। अपने मेजबान यासिर शामी को इस पूरे पाकिस्तान की इस माँ के साथ, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।